اسی طرح مال، کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز لے ہے جو گھٹیا، ادنا، کم تر، تو پھر اس کی کوئی بھی چیز غم، رنج، فکر، کانٹوں سے پاک نہیں ہے. یہاں ہر چیز کے ساتھ مسائل ہیں. تو اس لیے پھر انسان آخرت کا فکر لگا لے، آخرت کا غم لگا لے. اور جب آخرت کا غم ہوگے تو انسان کہے گا یہ دنیا کا یہ 4 دن کی بات ہے مشکل وقت، گزر جائے گا، نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا. دنیا میں نہ کوئی بیماری ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ کوئی بھوک افلاس ہمیشہ رہنے والا ہے، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں. یہ سب کچھ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. لیکن موت کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو آپ اکیلے ہیں بھگتنے کے لیے، وہاں کوئی ساتھ نہیں، اور وہ ختم بھی نہیں ہونے والا. وہ پھنس گئے مصیبت میں. ایک جنازہ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح. مستریح یا راحت پانے والا، مستراح جس سے راحت پائی جائے. مستریح مومن ہوتا ہے جو دنیا کے غموں، فکروں، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں، ہر چیز سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں ڈھانپا جاتا ہے. آگے اس کے لیے فرشتے استقبال کرنے والے، اس کی نورانی شکلوں والے، اس کی جان نکالنے والے، اس کو روح و ریحان ان کی خوشخبری دینے والے. قبر اس کے لیے بہت وسیع باغ کی طرح، اور اس کے لیے آرام اور راحت اور نعیم، اور پھر رب کی رضا کی خوشخبری جنت کو دکھا دیا جائے گا. مستریح وہ دنیا میں نہیں جانا واپس، غموں کا گھر، وہ دنیا میں رہنے کو پسند ہی نہیں کرے گا. ہاں سوائے ایک کے جو شہید ہو کر آئے، وہ کہ ایک دفعہ بھیجے وہی لذت پا کر آؤ اللہ کی راہ میں جان دینے کی جو پہلے پائی تھی. باقی کوئی جو مومن وہاں جس کو اچھا استقبال مل گیا، بس اس کی تو عیش ہو گئی. اب عیش ہی عیش ہے. پھر قیامت کے دن اٹھے گا، وہاں راحت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات انتہائی خوشگوار ہے. اور پھر اس کے بعد حساب کتاب، میزان پہ نبی صلی اللہ وہ جو حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے. پل صراط میں آنکھ جھپکتے کی دیر میں گزر گئے، پھر آگے جنتیں، راحتیں، نعمتیں، اللہ کا دیدار، کیا کچھ ہے مومن کے لیے. مستریح. اور دوسرا ہے مستراح. وہ کون ہے؟ جو مرتا ہے تو لوگوں کو سکون ملتا ہے، لوگوں کی زندگی آرام میں آتی ہے، کیونکہ اس نے اتنا فساد مچایا ہوا ہوتا ہے فرعون کی طرح دنیا میں، کہ جب ایسے فرعون دنیا سے جاتے ہیں، ایسے فسادی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ایسے فسادی لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر والے شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اٹھا لیا اس بندے کو، ہماری جان آسان ہو گئی. ایسے نہ بنے کہ لوگ آپ کے مرنے کی دعائیں کرنے لگے، لوگوں کے فائدے کے بنے، لوگوں کے کام کے بنے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں گھر والوں نے حرام کی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض اوقات صرف ایک خاتون یا ایک مرد کی وجہ سے وہ زندگی حرام. ابیوسو ہسبینڈ، یعنی کوئی کام سیدھا نہیں، کوئی بات سیدھی نہیں، ہر بات پہ گالیاں گلوچ، مار کٹائی، لڑائی جھگڑے. آپ یقین کریں اس وقت روزے سے ہوں، یعنی شاید ہی کوئی دن یا پھر شاید ہی کوئی یعنی مہلت ایسی جاتی، یعنی وقت ویک ایسا جاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی باتیں نہ سننے کو ملے، کہ جس میں خواتین اپنے ہسبینڈز کی برائیاں اور ان کی تکلیفیں، یا ساس کی برائیاں یا کسی اور کی، یعنی لوگوں کو ہی دکھی اور پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. لوگوں نے لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہیں، گھر میں لڑائیاں، بچوں کی طرف سے پریشانیاں، لگتا ہے کہ کوئی گھر خالی نہیں ہے. اس سے لوگوں کو آخرت بھول گئی ہے، اسی لیے وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اسی لیے وہ دوسروں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، اسی لیے بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اگر انہیں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، انہیں فکر ہو کہ قبر میں بھی جانا ہے، فرشتے نے جان لینے بھی آنا ہے، اور ایسا بے بس ہو کے پڑا ہوگا کہ کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، تو رہ جائے گا یہ سارا دنیا کا ساز و سامان. بعض اوقات صرف مال کے پیچھے جھگڑے ہیں، بہن بھائی خون کے رشتے آپس میں کٹے ہوئے اور ایک دوسرے پہ مقدمے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں. یعنی حد ہی ہو گئی ہے فتنے فساد کی کہ آپ جدھر نظر اٹھا کے دیکھتے جس بندے کے پاس بیٹھتے ہیں وہیں کوئی نہ کوئی ایسے ظلم کی داستانیں ہیں. ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہے. چھوٹے سے دنیا کے حقیر مال و متاع کے لیے آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو بہرحال جو دنیا کا غم لگاتا ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کا غم لگاتا ہے وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر جو ہی موت آتی ہے مستریح. اس لیے مومن جو ہے وہ موت کی تیاری کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ وہاں پریشانی نہ ہو، لیکن اس کو ایک پل خوشی بھی اندر سے ہوتی ہے کہ جانے سے فائدہ ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے. لیکن جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا چھوڑنے کا بھی بڑا غم ہے کہ میں دنیا چھوڑ آیا. وہ جس کو میں نے دن رات کمایا، وہ میرے کاروبار، وہ میرے بزنس، وہ میری جابیں، وہ میرے مال، وہ میرا بینک بیلنس، وہ کدھر گیا سب کچھ. یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں بس آپ کے پاس 2 مہینے ہیں، اور اس نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کی ہوتی ہے، تو وہ سکون سے ان 2 ماہ کو گزارتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا یاد کرتے ہوئے. اور ایک وہ شخص ہے جس نے صرف دنیا میں اپنا سب کچھ لگایا ہوتا ہے، جب اس کو وہ موت کی خوشخبری کوئی دے دیتا ہے کہ اب تو آپ کے پاس گنے چنے دن ہیں، تو اس کو یہ غم پھر بھی کم ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے میرے ساتھ. اس کو پھر یہ غم ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اس مال کا کیا ہوگا، ہائے افسوس میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا جس کے لیے میں نے چوری کی، ڈاکے ڈالے، غصب، لوگوں کے مال غصب کیے، حرام کھایا اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری. تو اس لیے ابھی وقت اور مہلت ہے ہمارے پاس، ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیں، ہم صبر سے کام لیں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، اور ہم اپنی آخرت کو کسی قیمت پر نہ جانے دیں. جو ہمارا حصہ نہیں بنتا، جو ہمارا مال نہیں، اس کے اوپر ہم نظر ہی نہ رکھیں. ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کا مال ہتھیانے کی کوشش نہ کریں، جھوٹ بول کر کسی سے کچھ حاصل نہ کریں، اور اگر سچ بول کر اپنا بھی کچھ جاتا ہے تو جو رزق آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کے پاس آئے گا. مومن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میں اپنا رزق پورا نہیں کر لوں. تو بہرحال ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھی اچھا دے، آخرت میں بھی اچھا دے، دونوں جگہ ہماری بھلائی ہو، لیکن آخرت مقصد اول اور دنیا مقصد ثانی ہو، یعنی ترتیب یہ ہو، یعنی اللہ کی رضا، آخرت کا ثواب، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ایک اچھی عزت والی زندگی ہو، آرام والی زندگی ہو کہ جس میں انسان کو فائدہ ہو. اب یہ جو حسنہ ہے نا، تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ حسنہ سے مراد صرف نعمتوں کا ملنا ہے نا. ہاں، اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی توفیق ہونا، یہ بہت بڑی حسنہ ہے. مثلاً آپ اپنے والدین کی خدمت گزار ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، آپ اپنے گھر میں ایک امن سکون قائم کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے شوہر کے مددگار ہیں، آپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اور خوش دلی سے. یاد رکھیں یہ کام سب کو کرنے پڑتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تھوڑا یا زیادہ، لیکن ایک وہ ہے جو خوشی سے کرتا ہے، اجر کی نیت سے کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو مارے بندے کرتا ہے اور کر کے ضائع کرتا ہے. کام کر کے تھک گئے، 4 سنائی اس کو، 4 سنائی اس کو، سب ضائع، کوئی فائدہ نہ ہوا. تو یہ حسنہ کیا ہے کہ آپ کو اخلاق حسنہ نصیب ہو. جب ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ساری بھلائی اچھا اخلاق دے اللہ، تاکہ ہم تھکے بھی تو تیری خاطر صبر کریں، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو تیری خاطر صبر کر جائے، فوراً چنک کے جواب نہ دیں. ایک یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں اتنی سی بات برداشت نہیں کرتے، ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے، کسی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا فوراً پلٹ کے جواب، اور ایسا جواب کے پہلے سے بھی زیادہ دوسرے کا دل جلا دیا. تو ان عادتوں پر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہیں سے آگ، آپ دیکھیں آگ کی جو تیلی ہوتی ہے، ماچس یہاں تو کم ہی ہوتی ہے، لیکن ماچس جو ہوتی ہے وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن کتنے بڑے بڑے فساد کر جاتی ہے. بعض اوقات انسان کے منہ سے نکلی ہوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن ایسی آگ لگاتی ہے دوسروں کو کہ ہر چیز ہی جل کے رہ جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں ایسی ہی چھوٹی سی تیلی لگانے سے. تو اگر اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے تو اس کو صحیح سے استعمال کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان
اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے نا تو اس کی دنیا خود ہی سنورنے لگتی ہے. جو اللہ کی رضا چاہتا ہے پھر وہ اس کے حالات درست ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے صبر کر لے گا، وہ اللہ کے لیے کسی کی مدد کر دے گا، وہ اللہ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جائے گا. اور جو خیر بانٹتا ہے خیر پلٹ پلٹ کے اس کی طرف آتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے مثلا دنیا میں عبادت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس کے بدلے میں دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، دنیا کا رزق بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی اور باقی چیزیں بھی پائے گا. اور اگر کوئی دین کو چھوڑ کر صرف دنیاوی مادی نعمتوں کو دنیا سمجھتا ہے تو وہ ساری چیزیں حسنہ میں نہیں آتی. یعنی پھر وہ ملی آپ کو تو آپ کے لیے شر بھی ہو سکتی، الا یہ کہ وہ خیر کے کاموں میں لگے. یعنی مثلاً اگر آپ صرف استغفار کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کا کوئی ارادہ نہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ دنیا مل جائے آپ کو کہ آپ کے گناہ معاف ہو، دنیا مل گئی، لیکن آگے والی چیز کہاں گئی؟ تو چاہے استغفار کرنے والے کوئی بھی کام کرنے والے ہوں تو لازماً اس کے نتائج کو ضرور دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی بھلائیاں مانگیں تو دنیا میں یعنی دنیاوی اغراض غالب نہیں ہونے چاہیے. امام غزالی کہتے ہیں اگر انسان کی نیت میں دنیاوی مقصد غالب ہے یعنی کسی بھی کام کے لیے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا آخرت میں، اور اگر دینی مقصد غالب ہے تو اسی حساب سے اس کو اجر ملے گا جتنی نیت تھی اس کی اللہ سے پانے کی. یعنی عبادات میں جیسے روزہ ہے تو صرف اس لیے نہیں رکھے کہ صحت اچھی ہو جائے گی روزے رکھ لیتے ہیں. نماز ہے اس لیے نہیں کہ اچھا 2 تراویح کھڑے ہو کے پڑھتی ہوں تو زیادہ کیلوریز برن ہوں گی، یہ نہیں دل میں ہونا چاہیے. اگر خیال آ بھی گیا تو فوراً جھٹکے اور کہ نہیں قوموا للہ قانتین. تو اگر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا غلبہ ہے، یعنی وہ اجر پانے کا زیادہ ہے تو ہی اجر ملے گا، ورنہ ظاہر. مثلا حجاج کے لیے اجازت ہے کہ وہاں پر بزنس بھی کر لیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، حج کے لیے جا رہے ہو اگر کوئی کچھ خرید و فروخت کرنی ہے تو کر سکتے ہو، ایسا منع نہیں ہے. یعنی بعض لوگ بازار جانے کو انتہائی کنڈیم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ میں ہمت ہے تو آپ جائیں، آپ کو وقت ملا تو آپ جائیں. آپ اگر کچھ خریدتے ہیں کچھ یہاں سے لے جاتے ہیں سیل کرنے کے لیے، سیل کر کے کچھ نفع کما کے اس سے کچھ اپنے خرچ پورے کرتے، کوئی منع نہیں. لیکن اگر آپ جاتے ہی صرف اس نیت کے لیے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے اپنا بزنس کرنا اور میں حج بھی کر لوں گا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی عبادت کے جو دنیاوی فائدے ہیں وہ ہمارا مقصد اول نہیں ہونا چاہیے، وہ مقصد ثانی ہونا چاہیے. ایمان والوں کے لیے تو ہر عمل کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے. ایمان والوں کو یہ فائدہ نصیب ہوتا ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور یقیناً تقوی والوں کے لیے اچھا گھر ہے، یعنی آخرت کا گھر. اللہ کے دوستوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشخبریاں ہوتی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. وفی الآخرہ، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، اللہ کی باتیں بالکل سچی ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے.
اور یہ مومن کو ہی ملتی ہے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا کی نعمتیں حرام تھوڑی ہیں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. کہہ دیجیے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی. کہہ دیجیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن بھی خالصتاً ان کے لیے ہوں گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ دونوں دعائیں آپ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں ہی قبول کرتا ہے. جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ اس کو پا لیتا ہے، اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھلائی اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے. اس لیے رات کو جب سائڈ بدلے کچھ نہ کچھ مانگ لیا کریں، کیا پتہ یہی وہ گھڑی ہو. تہجد کے لیے اٹھیں پھر دعائیں مانگیں، یعنی اللہ سے اچھی امید رکھ کر دنیا اور آخرت دونوں ہی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کو دنیا کی دعا دینا منع نہیں، خالی دنیا کی دعا دینا منع نہیں. زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح دعا دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے. اور یہ اسی دعا کا ترجمہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ دنیا کی بھی بھلائی کی کسی کو دعا دینا تو اس سے مقصد یہی ہو کہ یہ نعمتیں اس کو جو ملیں اس سے ہی اپنی آخرت کما لے. یہ ٹولز ہیں آخرت کے لیے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، وہاں میری والدہ اور میری خالہ ام حرام کے سوا کوئی نہیں تھا، یعنی 2 مرد 2 عورتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس اور 2 خالہ یعنی امی اور خالہ. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. فرض نماز کے وقت کے علاوہ کی نماز تھی، یہ نفل نماز سے، تو آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی ہوگی جیسے آج کل ہم تراویح پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ جماعت مسجد میں پڑھ کے آ جاتے ہیں گھر اور پھر گھر تراویح پڑھ لیتے ہیں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سب گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی دعا کی. یہ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ ہے نا. کسی کے گھر جائیں تو اس گھر میں آپ اس طرح نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر والوں کو دعا بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد میری ماں کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا چھوٹا سا خدمت گزار ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں، یعنی حضرت انس. تو آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی. میرے لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں یہ تھا اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیہ، اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر اور اس کے لیے ان میں برکت ڈال دے. یعنی آخر میں دعا کا یعنی صرف دنیا کی یہ 2-3 چیزیں مانگی. تو یہ دعا دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. یعنی دوسروں کو ہم سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتے ہیں وہ دعا کا تحفہ ہے، اور دل سے دینی چاہیے، صرف تکلفاً اور رسماً نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص دعا آپ کسی کو دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں.